کہ اے ایمان والو، اپنوں کے سوا، مسلمانوں کے سوا ان کفار کو، یہود و نصارہ کو اپنا بھیتی مت بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ جب بھی ان کا داؤ چلتا ہے وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں، مسلمانوں کو اذیت دینے میں، مسلمانوں کو لوٹ مار کرنے میں وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ تم جنہیں سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے دوست ہیں وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ تمہیں جس قدر تکلیف ہوتی ہے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ ان کی دشمنی تو ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تم کو اگر عقل ہو تو ہم تم کو بتا دیتے ہیں۔ اسی مضمون کی اور آیات بھی ہیں جس میں مسلمانوں سے فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اے مسلمانوں، مومنوں کو چھوڑ کر ان کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ دشمن ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ طیبہ میں یہود موجود تھے، حالانکہ آپ نے ان سے میثاق مدینہ بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی روایتی جو بدماشیاں تھیں اس سے وہ باز نہیں آ رہے تھے۔ قریش مکہ سے وہ ملتے، ان کو اکساتے کہ آپ مدینے پر حملہ کر دو، اور انہوں نے مدینے پر حملہ بھی کروایا، اور عین جنگ خندق کے موقع پر وہ مسلمانوں کو دغا دے کر بھی بھاگ گئے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو ایک قلعہ کے اندر، قلعہ نما مکان تھا، اس کے اندر ان عورتوں کو محفوظ فرما دیا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ان کا مقرر کر دیا ان کی نگہبانی پر۔ لیکن پھر بھی یہودی گئے کہ یہود دیکھیں کہ مسلمان عورتیں یہاں پر ہیں، ہم ان کو کوئی تکلیف پہنچائیں۔ لیکن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی اور جناب سیدہ حمزہ کی ہمشیرہ تھیں، انہوں نے جب یہودی کو دیکھا تو انہوں نے اس کا سر کاٹ کر یہودیوں کی طرف پھینک دیا اور وہ بھاگ گئے کہ یہاں پر شاید یہاں پر بھی لشکر موجود ہے۔ تو ان کو جب سرکار کی آمد سے پہلے یہودیوں کے اور مدینہ طیبہ والوں کے جو مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کے بڑے اچھے تعلقات آپس میں تھے، لین دین تھا، میل ملاپ تھا، شادی خوشی غمی میں ملتے تھے۔ تو اسی بنا پر جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ جو بھی باتیں مسلمان ہوتی تو بھولے بھالے مسلمان ان کو اپنی باتیں بتا دیا کرتے تھے، لیکن وہ اندر سے دشمنی کرتے اور یہی باتیں پھر وہ قریش کو بتایا کرتے تھے۔ تو چنانچہ اللہ کریم نے مسلمانوں کو منع فرما دیا، اور قرآن کریم جو ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا وہ نور ہے جو مسلمانوں کو قیامت تک اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا رہے گا، اور اس کے احکامات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آج بھی وہ مسلمان ممالک جنہوں نے، یا وہ اس سے پہلے جو مسلمان ریاستیں جن نے ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست سمجھا، وہ برباد ہو گئے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ ہمارے ہندوستان کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ ہندوستان کے اندر 200 سال تک یہ انگریز رہا، اور جو اس نے مظالم ڈھائے، جو اس کے کرتوت تھے، جو اس نے وہاں کی دولت لوٹی، وہ حیران کن ہے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے، دو چیزوں کا ہوتا ہے۔ جب بھی یہ یہود و نصارہ کسی ملک پر قبضے کے لیے گئے ہیں، ان کے دو ہتھیار ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ لالچ دے کر جو مخلص لوگ ہیں، جو عہدیدار صاحب حیثیت ہیں، کچھ کرنے والے ہیں، ان کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لو، اور پھر ان بادشاہوں کے خلاف کرنے کے لیے لوگوں میں منافرت پیدا کر دو۔ اور سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہوتا ہے مسلمانوں میں مسلح خانہ کشیدگی پیدا کرنا، اور ان میں منافرت پیدا کرنا، اور ان کے دلوں میں بغض بھر دینا۔